ہمیں ایک دن اور دے دیا آج 30ویں روزے میں، اور ہم سیرہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات گرامی، ذات ماورا البشر، ان سے فیض لینے کے لیے، خیر البشر کی ہستی سے، صاحب قرآن سے فیض لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس عمل کو ہم سے قبول فرما لیں اور اس کی پوری پوری تاثیر ہمیں عطا فرمائے اپنی خاص رحمت سے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور بیسیکلی ساری حالات زندگی جو ہے اس کو، پوری سیرہ کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ سیکوینس کے ساتھ پڑھا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں پچھلے لیٹ جنہوں نے جوائن کیا کہ پچھلی آڈیوز بھیجیں، جو ان کو بھیجتے رہے لیکن وہ ترتیب سے پھر ان تک نہیں پہنچی، تو بہرحال وہ اس طرح سے مشکل ہو جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ اب ہم نے انشاءاللہ منڈے سے اس کی کووڈ-19 سیریز جو ہے نا، وہ ہم اسی وائس 65 جو ہمارے پاس 66 آڈیوز ہیں، ان کو ہم ایپیسوڈ 1 2 3 4 اس سیکوینس سے کریں گے کہ جو بھی سیرہ سیکھنا چاہے تو ترتیب سے سننا چاہے تو وہ آرام سے اس کو سن سکیں گے، اور بڑے مختصر ٹائم میں، یعنی ان کے بہت سے ٹپس بھی مل جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز پوری سیرہ بھی، اور اللہ کریم انشاءاللہ ان سے بھی قبول فرمائے، کہنے سننے والوں سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی جنہوں نے اتنی پیشنس کے ساتھ اتنے گھنٹے ان حالات میں میرے ساتھ گزارے۔ اللہ کریم ان کو انشاءاللہ قیامت کے دن بڑے بھاری برکم پیمانے سے انشاءاللہ تولیں گے، اور ہم ان کے بارے میں یہی گمان کرتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی کر پائے گا۔ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے رب سونے نے ہم سے اس سٹنگ کو قبول فرما لیا، اور اس نے انشاءاللہ فرما لیا۔ وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا۔ تو کل تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ایک اندوہا قسم کا چیپٹر، جس کو ہمیشہ پڑھاتے ہوئے بہت کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ واقعات ایسے ہیں سیرہ میں کہ جس کو زندگی بھر پڑھاتے پڑھاتے اتنی تکلیفیں ہوئی کہ جس میں واقعہ کربلا بھی شامل ہے، حضرت عثمان غنیم کی، حضرت عمر کی شہادت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہے ہی، واقعہ عفق بہت تکلیف دے، احد کا میدان، یہ واقعات بہت یعنی زخمی کر دیتے ہیں۔ لیکن اچھا ہے کہ جس طرح زمین کو کھودا جاتا ہے اور اسے نرم کیا جاتا ہے، پھر اس پہ اچھے پھل پھول بیج اگتے ہیں، بالکل اسی طرح جب دل کو یہ واقعات اگر ہم سیرہ کے نور کی آبیاری نہیں دیں گے تو ہمارا دل گداز نہیں ہوگا، وہ دکھوں کو محسوس کرنا نہیں سیکھے گا، اس آنکھیں بنجر ہو جائیں گی اور ان میں آنسو نہیں آئیں گے، دل میں گدازی ختم ہو جائے گی، وہ دوسروں کا دکھ بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ ہستی جو کائنات میں سب سے معتبر ہیں، جو ہمیں ہمارے گھر بار بیوی بچوں ماں باپ سب سے محترم ہے، سب سے زیادہ ہم ان سے عشق کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کے لیے نہیں روئیں گے تو کس کے لیے روئیں گے؟ تو اللہ کریم آپ سب سے سارے سیشنز کو انشاءاللہ قبول فرمائے، اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں یہ سنے جائیں ان سب کی تاثیر ان لوگوں کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ عطا فرمائے۔ تو آج میں چاہ رہی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل ہم نے اولادوں کے بارے میں بات کی تھی، ذریت کے بارے میں بات کی تھی، پھر اخلاق کی تھی، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نبوت کی بات کریں، گھر کے اندر ازواج کی بات کریں، کیونکہ یہ کوسچن کافی اٹھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس سٹنگ سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا، اس میں آپ تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور شادی کے وقت آپ کو پتہ ہے آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور ان کی حیات میں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ کی اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے تھیں۔ بیٹوں میں سے تو، صاحبزادگان میں سے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا، بچپن میں ہی فوت ہو گئے دونوں، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں، اور ان کے نام کل بھی بتائیں آج پھر، کہ حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت بی بی زینب کی جو شادی ہے وہ ہجرت کے سے پہلے ہی، یعنی ان کے خالہ کے بیٹے حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں وہ گئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی جنگ بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے ہوئی،
اور ان کے وطن سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ آپ نے ایک چیز یہاں نوٹس کی کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کی بہنوں کے نام بھی زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، تو آگے سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی وہی نام دیے۔ خالہ کے جو نام تھے نا وہی بیٹیوں کے بھی تھے۔ عرب میں یہ خاص رواج ہے، دادا کا نام پوتے کو دیا جاتا ہے، یعنی نام دہرائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہمارے خاندان کے چچا پھوپھی دادی کی مامی کی خالہ کے بیٹے کا نام وہ ہے، ہم نے وہ نہیں رکھنا، خاندان میں ہے۔ عرب میں یہ خاص رواج ہے، تو اس لیے اگر آپ اپنی بہنوں کے دادیوں نانیوں کے نام اپنے بچوں کو دیں گی تو یہ آپ اس سنت کو زندہ کریں گی کہ دیکھ لیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے ہیں۔ حضرت بی بی زینب اور ام کلثوم یہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور بہنوں کے نام بھی ہیں۔ تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ یعنی 25 سال آپ نے یک زوجیت کے تحت گزارے ہیں، یعنی اس وقت ہمارے معاشرے میں جو یک زوجیت پر عمل کر رہے ہیں ہمارے شوہر، تو وہ اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور جو ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں یعنی 4 تک شادیوں کی جو مومنین کو اجازت ہے تو وہ دوسری سنت کو زندہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ بھی کریں کہ بیوہ اور مطلقہ سے بھی شادی کریں تاکہ وہ سنت تو پوری کریں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آپ کی بیٹیاں ہیں دونوں، حضرت بی بی زینب اور حضرت بی بی ام کلثوم اور رقیہ، ان کے نکاح نبوت سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ سے ہوئے تھے، اور جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو لہب کے کہنے پہ انہوں نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور نہ صرف طلاق دی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن مبارک کو کھینچا، بدتمیزی کی، منہ پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تھوکا، اور جو اڑ کے دوسری طرف اللہ کی رحمت سے چلا گیا، اور پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی، کیونکہ یہ اولاد کا جو ہوتا ہے نا صدمہ، اور اسپیشلی بیٹی کا، اس بارے میں تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ ماں باپ کے دل میں اگر 4 خانے ہیں نا، سائنس بتا رہی ہے بلڈ سرکولیشن کے، بیٹی والے پیرنٹس کے دل میں 5 خانے، اس میں ایک میں بیٹی اکیلی براجمان ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ نے بد دعا فرمائی ان کے لیے کہ ان کو کوئی درندہ پھاڑ کھائے۔ تو پھر وہی ہوا کہ وہ تجارت کے لیے گئے تھے، تو راستے میں ابو لہب کے بیٹے عتیبہ، اور بعض روایات میں تھے عتبہ اور عتیبہ، دونوں کو شیر نے پھاڑ کھایا، اور انہیں پتا تھا کہ یہ بد دعا ہمیں لگے گی۔ تو بہرحال یہ آپ کی اولاد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ امت کے مقابلے میں یہ امتیازی خاص حیثیت حاصل ہے کہ آپ مختلف اغراض یعنی کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، یہ آپ کے لیے اسپیسیفک تھا اللہ کی طرف سے ہی، اور آگے میں اس کی مصلحت آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیوں، اللہ پاک نے، علماء نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ آپ نے 4 سے شادیاں کیوں کی۔ جن عورتوں نے آپ سے نکاح فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 ہماری امہات جو ہیں وہ آپ کی وصال کے بعد بھی حیات تھیں، 2 ہماری امہات، 2 خواتین جو آپ کی منقوہ آپ کی ازواج تھیں وہ آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اور ام المساکین حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 بیویاں آپ کے حیات طیبہ میں وفات پائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ازواج ہیں ان میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا لقب جو ہے وہ طائرہ تھا، پورا نام جو تھا آپ کا حضرت خدیجہ بنت خویلد، قبیلہ اسد سے، جو قریش کی ایک برانچ ہے نا اسی سے تھی۔ جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ بیوہ تھی، بچے بھی تھے آپ کے، بلکہ روایت میں 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، 40 سال آپ کی عمر تھی، اور لقب آپ کا طائرہ تھا، پاکیزہ، جاہلیت کے دور میں بھی، اور آپ کی کنیت ام ہند، اور ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ ابو حالہ بن بناش سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گئے، بعد میں وہ عتیق بن عابد کے نکاح میں آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بزنس کے جو مینیجر کی حیثیت سے ان کے ساتھ کام کر چکے تھے، اور حضرت بی بی خدیجہ کو انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام پہنچایا، تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے 500 طلائی درم، آپ کی تقریباً ساری ازواج کا جو مہر ہے وہ 500 طلائی درم ہے، یہ پتہ نہیں 32 روپے کہاں سے آ گیا نا۔ تو یہ واقعہ بعثت سے 15 سال پہلے کا ہے، یعنی 15 سال بعد آپ نبی بنے اس نکاح کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے
25 साल रफाकत रही है और 11 रमज़ान 10 नबवी में उनका विसाल हुआ है, हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले। उस वक़्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था। आपको इसी तरह सुपुर्द खाक किया गया मक्का के जन्नत मौला के कब्रिस्तान में। हज़रत बीबी खदीजा रुए ज़मीन पर पहली हस्ती हैं जो आपकी रसालत, आपकी अल्लाह की वादनीयत पर ईमान लाईं। अपना सारा माल दीन की तबलीग के लिए खर्च किया और आखिरी सालों में फाकू पे नौबत थी। शैब अबी तालिब के 3 साल आपको पता है खिदमत उन्होंने इतनी दीन की है, कोई जरिया मुआश उस वक़्त तक नहीं था। बहरहाल ये आपकी पहली ज़ौजा हैं, आपके बच्चे इन्हीं में से हैं स्वाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। आपकी जो दूसरी ज़ौजा हैं मैं मुख्तसरन बता रही हूँ ताकि आपको एक खाका ज़हन में हो, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब हम अज़वाज मुताहरात को देखें तो हम उन्हें जानते हों, हम उन्हें पहचानते हों, और वो भी जानती हूँ कि हम तज़किरे करके अपने दिल और आंखों को ठंडा किया था। हमारे लिए वो अहम है, हमारी वो माएँ हैं, पूरी उम्मत की वो माएँ हैं। तो हज़रत बीबी सौदा हैं, दूसरी आपकी ज़ौजा जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम सौदा बिनते ज़मा है। ठीक है, ये भी कुरैश के ही एक कबीले से थी, 35 साल की थी, बेवा थी। हज़रत खदीजा के इंतकाल के चंद हफ्तों के बाद 10 नबवी में हज़रत सौदा आपके निकाह में आई। इनका जो पहला निकाह था ना, ये उनके चचाजाद भाई सुकरान बिन अमर से हुआ था, और उनके यानी सुकरान जो है वो फोत हो गए। तो हज़रत सौदा का मेहर भी रिवायात में आता है 400 या 500 दिरहम था। आप तवीलुल कादम, बहुत लंबे कद की और बहुत भरे हुए जिस्म की फरबा थी, और आप थोड़ी तेज मजाज भी थी। और सुकरान से आपका एक बेटा अब्दुर्रहमान भी था, वो जंग फारिस में फिर शहीद हुए ईमान लाने के बाद। और हज़रत सौदा की वालदा का नाम भी तारीख में शमोस बताया जाता है। ठीक है, और आप जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, तो इससे हमें इनकी ज़ात से जो फायदे पहुंचे उम्मत को वो क्या थे कि क्योंकि ये उम्र में सबसे बड़ी थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए गए हैं, हज्जतुल वदा के लिए, तो जो मुज़दलिफ़ा है वहाँ पे क्योंकि सुबह निकलते हुए रश हो जाता है, तो आप क्योंकि टॉल भी थी, स्लो भी थी, उम्र भी ज़्यादा थी और ज़्यादा क्राउड में नहीं चल सकती थी, तो इसलिए फ़िक में अल्लाह पाक ने ये सहूलत दी कि आप तुलुए फजर से ज़रा पहले अगर मजबूरी हो तो निकल सकते हैं, कि इनका एहसान है उम्मत के ऊपर। उसके बाद आपका जो निकाह हुआ है वो हज़रत बीबी यानी हजरत, सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि हजरत बीबी खदीजातुल कुबरा, दूसरा हजरत बीबी सौदा, और तीसरा आपका जो निकाह हुआ है हजरत बीबी आयशा सदीका बिनते अबू बकर सदीक से हुआ है। कबीला कुरैश की शाख है बनु तमीम, उससे ताल्लुक था। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी आयशा से निकाह हुआ तो हजरत सौदा से उससे पहले निकाह हो चुका था, क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी, बच्चों की देखभाल के लिए, यानी 2.25 साल हो चुके थे उनके निकाह को। तो निकाह के वक्त हजरत आयशा सदीका की उम्र 6 साल थी, और हिजरत के बाद 1 हिजरी में हिजरत करने के बाद आपकी रुखसती हुई है। रुखसती के वक्त 9 साल थी। ये वायद आपकी ज़ौजा है जो बैचलर थी, कंवारी थी, बाकरा थी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कंवारी खातून से शादी नहीं की। हज़रत बीबी आयशा के अलकाब में सदीका और हमैरा आपका लक़ब है, और कुनियत आपकी उम्मे अब्दुल्ला थी। हज़रत आयशा की पहला जो मंगनी हुई थी ना, वो जुबैर बिन मुअत्तम से तय हुई थी। तो जब आप के वालिद ईमान ले आए, हज़रत अबू बकर सदीक, ये घराना ईमान ले आया, तो उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया कि हम आपके घर में शादी नहीं करेंगे। तो आपका जो हक महर है वो 500 दिरहम मुकर्रर था। हज़रत आयशा के वालिद का नाम आपको पता है, अबू बकर सदीक बिन अबू कहाफा, यानी नाना अबू कहाफा हैं। वालदा का नाम आपने उम्मे रोमान तो सुना हुआ है, लेकिन उनका असल नाम ज़ैनब था और कुनियत उम्मे रोमान थी। आज वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बीवी हैं, फ़कीह भी हैं, आलिम भी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हयात रही हैं तकरीबन 45-50 ईयर्स, और इनसे लोगों ने बहुत सीखा है। अल्लाह पाक इनकी कब्र को इंशाअल्लाह नूर से भरे।
اس کے بعد جو آپ کا نکاح ہوا ہے وہ حضرت بی بی حفصہ بنت عمر سے ہوا ہے. یہ حضرت عمر خطاب کی بیٹی تھیں. عدی قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، اس سے تعلق تھا. 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھی. ان کی پہلی شادی خنیس بن اضافہ سے ہوئی تھی اور وہ بدر میں شہید ہوئے. اور بعض روایات میں ہے کہ بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں شہید ہوئے. تو جب وہ یہ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر فاروق جو حضرت عثمان کے پاس گئے تو حضرت عثمان خاموش رہے. ان کا خیال تھا کہ آپ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں. پھر آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، وہ بھی خاموش رہے کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں گے. تو لہٰذا کیونکہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان دنوں ان کی زوجہ جو ہیں وہ وصال پا چکی تھی، حضرت بی بی رقیہ، تو ان کا خیال تھا کہ وہ نکاح کر لیں گے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کو اللہ حفصہ سے بہتر بیوی دیں گے اور حفصہ کو اللہ کریم عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائیں گے. تو حضرت عثمان کی شادی حضرت بی بی حفصہ سے بہتر لڑکی حضرت بی بی ام کلثوم سے ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر شوہر مل گیا، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جو آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ سے ہوا ہے. ان کی پہلی شادی عبداللہ بن جوش سے ہوئی تھی. یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. ان کی عمر 30 سال تھی. یہ بیوہ تھیں اور بنی حلال سے ان کا تعلق تھا اور اتنی رحم دل تھی کہ ان کا لقب ام المساکین تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف 8 ماہ رہیں. بڑی خوش قسمت ہے، دیکھیں امہات المومنین بننے کے لیے آئی تھیں اور قیامت تک ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی لسٹ میں رہے گا. صرف 8 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت زینب بنت خزیمہ رہی ہیں. پھر حضرت سلمہ بنت ہند، آپ نے ان کا نام بہت سنا ہوگا، پیچھے ہسٹری میں ہم نے ان کا بہت تذکرہ پڑھا ہے. تو یہ جو ہیں یعنی ان کا نام ام سلمہ، قبیلہ مخزوم سے ان کا تعلق ہے، قریش کی شاخ. 29 ایئرز ان کی ایج تھی، بیوہ تھیں. ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن اسد سے، جو ابو سلمہ، تاریخ میں ان کا نام ابو سلمہ ہے لیکن اصل نام ان کا عبداللہ تھا. حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر اور احد دونوں میں شریک تھے اور غزوہ احد میں انہیں ایسے زخم لگے تھے جس کے بعد وہ بعد میں انہی زخموں سے شہید ہو گئے تھے. اس وقت جنت البقیع میں بہرحال وہ دفن ہیں. تو حضرت بی بی سلمہ بنت ام سلمہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جب ہم نے صلح حدیبیہ پڑھی تو اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہیں بال کٹوا لیں، سب آپ کو دیکھ کے بال کٹوا لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ موقعوں پہ انہوں نے بڑے زبردست بڑی حکمت والے مشورے دیے ہیں. پھر حضرت زینب بنت جوش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات، بنو اسد خزیمہ سے تعلق ہے، اس قبیلے سے. 28 سال کی عمر تھی، متعلقہ تھیں. ان کی والدہ کا نام امیمہ، جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی یہ بیٹی ہیں. آپ کی جو پھوپھی ہیں حضرت بی بی امیمہ، یہ ان کی بیٹی ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق ان کی پہلی شادی حضرت زید سے ہوئی تھی. اس کی ڈیٹیل ہم ذرا بعد میں پڑھیں گے. تو بہرحال اس کے بعد آپ کا انہوں نے طلاق دے دی، دونوں میں بن نہیں آئی. لیکن جو ابھی ہم کہتے ہیں نا فرسٹ کزن میرجز، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ شادی جو ہے پہلے زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان سے ہوئی تھی، اور بعد میں کیونکہ منہ بولے بیٹے کی جو حیثیت ہے وہ قرآن نے ختم کر دی کہ آپ اڈاپٹڈ جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کا والد کا نام استعمال نہیں کرے گا، بلکہ جس کے بستر کا وہ بچہ ہے، جس کا نطفہ ہے، وہ اسی کے نام سے وہی اس کا باپ ہوگا. تو لہٰذا جب حضرت زید سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ کیونکہ قریشی خاندان سے تھیں،
ذہن میں کچھ اسب نسب کا بھی تھا تو وہ نبھا نہ ہو سکا. زید جو ہیں آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے طلاق دے دی، اور عدت کے خاتمہ پر اللہ کریم صلی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل کی، فلما قضا زید منہا وطرا وزوجناکہا، اور جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا. گویا آپ کا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے عرش پہ، اور قرآن میں یہ آیت قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. اور انہی کے نکاح کے موقع پہ پردے کی آیات بھی نازل ہوئی تھی، اور سورۃ احزاب کی کئی آیات انہی کے نکاح کے متعلق، اور متبنہ اور لیب پالک، یہ ساری تفصیل ابھی ہم بعد میں بات کریں گے. حضرت زینب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہیں حضرت بی بی جویریہ، ان کا تذکرہ بھی ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ان کے والد کا نام حارث ہے، اور ان کا قبیلہ بنی مستلق ہے، ہم نے ڈیٹیل پیچھے پڑھی ہے. اور یہ 20 سال کی تھیں، بیوہ ہو گئیں، اور سردار حارث بن زرار کی بیٹی تھیں بنی مستلق کے. اور قبیلہ مرسی میں جو غزوہ ہوا تھا نا، اس میں یہ قیدی ہو کے آئی تھیں. اور ان کا پہلا جو نکاح تھا ان کے اپنے قبیلے کے ایک بندے مصافے بن صفوان سے ہوا تھا. یہ پہلے حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں جب لونڈیاں تقسیم کی گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی خاندانی حسب نسب کا واسطہ دیا، آپ نے ان کا فدیہ ادا کیا. تو وہ فدیہ جو تھا وہ حضرت ثابت کو دیا گیا، کیونکہ ان سے آپ نے مکاتبت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لونڈی لیتا، اگر لونڈی یا غلام سے کہتے میں تمہیں اتنی پیمنٹ کر دوں گی تو تمہیں مجھے آزاد کر دینا، تو وہ پہلے ہی مکاتبت کر چکی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. ان کا اصل نام فابرہ، تاریخ میں لکھا فابرہ، لیکن اسلام لانے کے بعد اور یعنی جب آپ اسلام لائی تھے ابھی نکاح نہیں ہوا تھا تو آپ نے ان کا نام جویریہ رکھا تھا، ٹھیک ہے. یہ 65 سال کی عمر میں ان کی وصال ہوا ہے. اور ان کے نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کے تقریباً 300 جو قیدی تھے ان سب کو آزاد کر دیا تھا. بی بی عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ بی بی جویریہ اپنے خاندان والوں کے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی ہیں، اور یہی ہے بی بی جویریہ جن کی وجہ سے ہم تک وہ تسبیح پہ پہنچی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، کہ یہ کلمات جو 3 مرتبہ صبح کہہ لے گا پورے دن کے لیے اس کو کافی ہو جائیں گے. یعنی فجر سے لے کر اشراق تک یہ بیٹھ کے ذکر کر رہی تھی گٹھلیوں پہ، تسبیح پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے، واپس آئے سورج نکلنے کے بعد، دیکھا ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا جویریہ تم ابھی تک؟ مفہوم ہے اسی حالت میں بیٹھی. انہوں نے کہا ہاں میں تسبیح کر رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ کلمات کہہ لو تو وہ جتنا ذکر تم نے کیا اس سب جتنا تمہیں ثواب مل جائے گا. تو یہ ان کی نسبت سے تسبیح ہم تک پہنچی ہے، الحمدللہ رب العالمین. ان کا ہم پہ یہ احسان ہے. اور حضرت بی بی ام حبیبہ، ان کا ذکر بھی ہم نے پیچھے کیا، لیکن آج ابھی پھر ان کا مختصر ذکر ہم کر لیتے ہیں کہ حضرت بی بی ام حبیبہ جو ہیں ان کا نام حبیبہ رملہ ہے. کسی کا مجھے مڈل ایسٹ سے میسج آیا تھا کہ رملہ نام رکھنا کیسا ہے، تو میں نے کہا واقعی تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ام حبیبہ رملہ آتا ہے تو یقیناً یہ اچھا نام ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بی بی جویریہ کا نام چینج کیا تھا، فابرہ سے جویریہ رکھا تھا، تو آپ تبدیل کر دیتے. قبیلہ قریش سے ہیں، شمس اس کی برانچ ہے. 35 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھیں. آپ کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص حضرت عثمان کی سگی پھوپھی تھیں، ٹھیک ہے. اور ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جوش سے ہوا، جس کے ساتھ آپ نے حبشہ میں ہجرت کی تھی. عبداللہ بن جوش وہاں پہنچ کے عیسائی ہو گیا، آپ سے علیحدگی اختیار کر لی. اور جو صفیہ ہیں آپ کی والدہ، وہ اپنی بیٹی رملہ ام حبیبہ کو دیار غار میں ظاہر وہ حبشہ میں یہ اکیلی رہ گئی تھی نا، تو وہ بہت پریشان تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ وہاں پہ اکیلی ہے. اور انہوں نے حضرت بی بی حبیبہ نے ام حبیبہ نے خواب دیکھ لیا تھا پہلے ہی کہ ان کے جو شوہر ہیں عبداللہ بن جوش، ان کی شکل خنزیر کی طرح ہو گئی اور چہرہ پھر گیا ہے. تو وہ ان سے کہتی تھی کہ تم عیسائیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو.
مجھے لگتا ہے تم مرتد ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا، انہوں نے شراب پینی شروع کر دی. اسی لیے منع کرتے ہیں کہ صحبت صالحین اختیار کریں، اپنے بچوں کی صحبتوں پہ، دوستیوں پہ نظر رکھیں، وہ کہاں جاتے، کہاں بیٹھتے، کہاں آتے ہیں. اور یہ شخص جو ہے مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کے مرا. اور بعد میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی ام حبیبہ رملہ کا نکاح کروایا. اور وہ آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ 7 محرم میں عمر بن امیہ زمری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا اور نجاشی سے کہا، حضرت نجاشی سے، کہ ان کا نکاح کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حبیبہ کی منظوری کے بعد. یہ وہی ٹیلی فونک نکاح کا اب تک سلسلہ ہے کہ ایک جگہ دولہا اور دلہن موجود نہیں ہے لیکن ولی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. آپ وہاں پہ نہیں تھے ابشا میں، لیکن آپ کے ولی وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں حضرت نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی ام حبیبہ سے نکاح کرایا. سبحان اللہ، قربان جائیں ہمارے مذہب سے کہ 1500 سال بعد جو ہمیں معاملات پیش آنے تھے اس وقت ہمیں بتا دیا گیا، کر کے دکھا دیا گیا. تو بہرحال شرجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا گیا حضرت بی بی ام حبیبہ کو. اگر کسی نے ازواج کی ڈیٹیل سے لیکچر پڑھنے ہیں تو یوٹیوب میں ساری بیویوں کے لیکچر، یوٹیوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل خانہ الحمدللہ رب العالمین، ساری ازواج، سارے انبیاء، سارے صحابہ الحمدللہ رب العالمین، محض اللہ کی رحمت سے ان سب پہ میرے لیکچرز موجود ہیں. آپ پلز آف اسلام 2 استاذہ شاہدہ جاوید آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو یہ سارے لیکچر ڈیٹیل میں، یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہم ساری بیویوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں. تو بہرحال حضرت بی بی صفیہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بی بی صفیہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے تھیں. غزوہ خیبر کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی کی حیثیت سے آئیں. آپ نے انہیں منتخب فرمایا، آزاد کر کے ان سے 7 ہجری میں نکاح کیا. سفر میں ہی، فتح خیبر کے سفر میں ہی آپ کا ولیمہ ہوا. تو ان کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت بی بی حفصہ نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا کہ کسی سے کہا تھا کہ وہ تو یہودیاں ہیں نا، بہت خوبصورت تھیں یہ. تو آپ حضرت بی بی صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ صفیہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے باپ ہارون، میرے چچا موسیٰ، میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہی حضرت بی بی صفیہ جب بیماری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیماری یہ مجھے لگ جاتی. تو ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا نا کہ محبت جیسے جتا رہی ہیں نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قول میں سچی ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے. پھر حضرت بی بی میمونہ بنت حارث پہلے سے یہ طلاق یافتہ تھیں، پھر بیوہ بھی ایک دفعہ ہو چکی تھیں. یہ حضرت عباس کی سالی ہیں. حضرت ام الفضل جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں یہ ان کی بہن ہے. ہم نے پیچھے عمرہ قضاء کے موقع پر پڑھا جب آپ فارغ ہوئے 7 ہجری کو آپ نے ان سے نکاح فرمایا. یہ آپ کی آخری زوجہ ہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. یہ آپ کی 11 ازواج ہیں جو آپ کے عقد میں رہیں. ان میں سے صرف حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کی اولاد ہے. 2 ازواج حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ آپ کی حیات میں گزر گئیں. باقی ازواج جو ہیں وہ آپ کے بعد حیات رہیں. لونڈیاں جو آپ کے نکاح میں تھیں حضرت بی بی ماریہ قبطیہ، جو کہ آپ کو پتہ نا مکوکس فرمانروا مصر نے بھیجی تھی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نکاح ہیں. یہاں میں ایک چیز کو آپ کے سامنے تھوڑا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے بچے یونیورسٹی اسکولز میں جاتے ہیں، وہاں انہیں یہ بات تانا زنی کے طور پہ کہی جاتی ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی. پوچھا جاتا ہے کیونکہ اس معاشرے میں یک زوجیت کا ایک پکا قانونی سٹیمپ شدہ رواج ہے. یہاں زنا تو جائز ہے لیکن نکاح کی پابندیاں ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کی تربیت ہی نہیں ہوئی. تو یہ سوال کرتے ہیں. تو آج ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ یہ بھی ناموس رسالت کا ہی معاملہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اس طرح سے ہاتھ انگلی کرے نعوذ باللہ، تو ہم کیوں نہ اس کا جواب دیں. تو اگر ہمیں خود پتہ ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے نا. تو یہ آپ کی یعنی 11 ازواج ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیات طیبہ کے ایک پہلو کو آپ غور سے دیکھیں. آپ نے اپنی جوانی جب 25 سال شو جوانی ہے، نہایت یعنی پرقوت بہترین ایام ہے زندگی کے، آپ نے تقریباً 25 سال ایک بیوی پر اکتفا کیا جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی اور
بچوں والی تھی، پیچھے سے بھی الویال والی تھی، جو تقریباً گڑیا تھی. یعنی حضرت خدیجہ، اور پھر دوسرا نکاح آپ نے جو حضرت سودا سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو یہ تصور بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچی ہوئی تھی. اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ نے پہ در پہ 9 شادیاں کر لی، جسے یہ لوگ خدا نخواستہ نعوذ باللہ حاکم بدین کوئی یعنی جنسی قوت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. وہ جو ایک جوانی کا ایک بہترین ایام تھے، وہ آپ نے 30 سال 2 عمر رسیدہ خواتین کے ساتھ گزارے، تو کوئی ہوش کے ناخن لے کے اس بات کو قبول نہیں کر سکتا. اگر ان دونوں حصوں پہ آپ کی زندگی کے نظر ڈالیں تو کوئی بھی معقول العقل بندہ اتنی ساری شادیوں کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کسی یعنی خواہش کے مطابق کی گئی ہیں، بلکہ یہ شادیاں کسی اور اغراض و مقاصد کے لیے کی گئی ہیں، جو عام شادیوں سے بالکل عظیم تر اور جلیل القدر مقصد کے تحت کی گئی ہیں. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آپ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رشتہ مسارعت قائم کیا. اسی طرح حضرت عثمان کو پے در پہ اپنی 2 بیٹیاں حضرت بی بی رقیہ، حضرت ام کلثوم سے ان کی نکاح کر کے، اور پھر حضرت علی کا نکاح حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سے کر کے، یہ ایک خاندانی رشتے مضبوط کیے. یہ چاروں بزرگ نہایت پختہ کردار کے تھے اور بہترین ہستیاں تھیں. جب ان کے ساتھ یہ رشتے قائم ہوئے، ایک اسلام کا فداکاری کا رشتہ، اور پھر امتیازی وصف کیا کہ ان کے ساتھ مسارعت کا رشتہ، رشتہ داریاں. اور عرب کا یہ خاص رواج تھا کہ جہاں پہ رشتہ مساہرت یعنی رشتہ دے دیا جاتا یا لے لیا جاتا، اس کا یہ بڑا احترام کرتے تھے، کٹ مرتے تھے، لیکن اس کے نہ مقابل آتے نہ کسی کو آنے دیتے. اور دامادی کا رشتہ جو آپ نے مختلف قبائل سے بنایا، وہ تو ایسا تھا کہ داماد سے جنگ لڑنا یا محاذرائی کرنا ان کے یہاں بڑی بے غیرتی کی بات ہے. وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے، اس کے خلاف تو کبھی کھڑے نہیں ہوتے. تو اگر اس دستور کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کی کہ مختلف افراد قبائل سے اسلام دشمنی کا جو زور ہے اس کو توڑ سکیں اور ان کی جو بغض اور نفرت کی چنگاریاں انہیں بجا سکیں، تو پھر دیکھیں حضرت بی بی ام سلمہ سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے، تو پھر قبیلہ مخزوم جو ان کا قبیلہ تھا جہاں سے ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید تھے، اس شادی کے بعد نہ خالد بن ولید میں وہ سختی رہی جو عہد تک وہ دکھا چکے تھے، بلکہ تھوڑے عرصے بعد اپنی خوشی سے وہ ایمان لے آئے. اور اسی طرح جب آپ نے حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت بی بی ام حبیبہ سے شادی کر لی، تو پھر حضرت ابو سفیان بھی مد مقابل نہیں آئے. اور جب بی بی حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ سے آپ کی زوجیت قائم ہوئی، تو قبیلہ بنی مسلک، قبیلہ بنی نذیر جو یہود کے بڑے مضبوط قبیلے تھے، کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آئے. اور تاریخ میں ان کی کوئی سورش اس نکاح کے بعد ملتی نہیں ہے، بلکہ حضرت بی بی جویریہ تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ ببرکت ثابت ہوئی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو صحابہ کرام نے ان کے تقریباً 100 سے 300 گھرانوں تک کا روایات میں آتا ہے قیدی آزاد کیے، اور کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں، ہم ان کو کیسے قید رکھ سکتے ہیں. اور اس سے پھر ان قبیلوں پہ جو اثر ہوا اور جس طرح سے وہ ایمان کی دولت ان کو ملی الحمدللہ رب العالمین. اور اس سب سے بڑی عظیم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو سدھارنے آئے تھے. ان کو تہذیب اور تمدن اور مذہب، تعلیم، تزکیہ، اور وہ لوگ ان ساری چیزوں سے بالکل ناآشنا تھے. اور وہاں کا جو معاشرہ تھا، مرد اور عورت بالکل جدا تھے، اختلاط والا معاشرہ نہیں تھا، اور اسلام میں اختلاط کی گنجائش بھی نہیں ہے. اب اس عدم اختلاط میں جب مل نہیں سکتے مرد عورتیں، نبی مرد ہیں تو عورتوں تک تربیت کیسے پہنچتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی سبیل تھی کہ آپ مختلف عمر، لیاقت کی اتنی عورتوں کو اپنے لیے منتخب فرمائیں جو اس مقصد دین کی تبلیغ کے لیے عورتوں کے جو حلقے ہیں ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہوں. پھر آپ ان خواتین کی اپنی ازواج کی تربیت دیں، ان کا تزکیہ فرمائیں، انہیں احکام شریعت سکھائیں، اسلامی تہذیب ثقافت سے آراستہ کریں. پھر وہ ایسی ہوں کہ وہ دیہاتی بھی ہوں، شہری بھی ہوں، بوڑھی بھی، جوان بھی، تاکہ ہر طرح کے مسائل شریعت اور وہ لوگوں کو سمجھائیں، تبلیغ کے لیے آگے بڑھیں.
حضرت بی بی سلمہ سے آپ دیکھ لیں 368 احادیث روایتیں ہیں، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ آپ کے وصال کے بعد تقریباً آدھی صدی 45-46 سال زندہ رہیں، ان سے 2210 حدیث منقول ہیں۔ اور پھر بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جیسے خواتین کے خاص معاملات ہیں، ان کے لیے خواتین جو یعنی بیڈ روم کے مسائل ہیں وہ سارے ان ازواج سے پوچھے جا سکتے تھے، اور ازواج نے آدھی صدی تک بعد میں دین کی تبلیغ کا، کیونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد تو تھی نہیں، آپ کے ساتھ دین کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کو صحابہ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ کے ہاتھ کی ضرورت تھی، ان کی ہیلپ چاہیے تھی، تو اللہ نے یہ سبیل پیدا کی کہ آپ کے ازواج کے ذریعے آدھی صدی تک ان حلقوں کے ذریعے دین جو ہے وہ امت تک پہنچا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح تو ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے تھا جو عرب معاشرے میں نسلوں سے چلی آ رہی تھی، بڑی پکی تھی، اور وہ رسم کیا تھی کہ بیٹا اڈاپٹیڈ بچہ بیٹا بنا لیا جائے، اور یہ جاہلی دور میں تھا۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو پردہ ہے غیر محرم سے، وہ محرم ہو ہی نہیں سکتا۔ اڈاپٹیڈ یہ جو بھائی بنائے ہوتے ہیں، یہ جو بچے بنائے ہوتے ہیں، نہیں، وہ بیٹا وہی ہے جو آپ کی کوکھ نے جنم دیا ہے، بھائی وہی ہے جو آپ کی ماں کی کوکھ نے جنم دیا ہے، کوئی دوسرا بھائی اور بیٹا نہیں ہے، یہ نامحرم رشتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے اگر متبنہ کا یہ اصول نہ توڑتے تو اسلام کی تو جڑوں میں یہ بیٹھ جاتا، پھر تو ہمارے گھروں میں یعنی وہ منہ بولے بھائیوں اور بیٹوں کے تانتے لگے ہوتے، تو وہ چیز جو ہمارا پردے کا نظام ہے، جو ہمارا محرم اور نامحرم کا نظام ہے، وہ بری طرح سے ہل جاتا۔ تو لہٰذا اس رسم، جاہلی رسم کو توڑنا تھا۔ اور پھر ہم وراثت کے معاملات ہیں کہ وراثت میں وہ لوگ حصے دار ہوتے، لڑائیاں جھگڑے خون خرابہ اور یہ حرمتیں یعنی جو صرف حقیقی بیٹے کو حاصل ہیں۔ تو لہٰذا یہ اتنا جڑ پکڑ چکا تھا، اس کو مٹانا آسان نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے پہلے آپ کے ذریعے بیٹا اڈاپٹیڈ بیٹا بنایا، یعنی آپ نے مکہ میں جا کے خانہ کعبہ میں اعلان کیا کہ یہ زید میرے بیٹے ہیں، زید بن محمد، لیکن بعد میں اس کو تڑوایا۔ تو یہ نکاح، طلاق، میراث، سارے معاملات سے ٹکراتا تھا یہ نظام متبنہ والا، یہ توڑنا ضروری تھا، اور یہ بعد میں نہیں ٹوٹ سکتا تھا، یہ کسی صحابی کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی یہ جڑ کاٹنی تھی، کیونکہ آپ کی ذات سے یہ واقعہ منسوب ہوتا تو قیامت تک لوگ اس پہ سختی سے عمل کرتے۔ اور پھر جاہلیت کے اور جتنے پرانے جاہلی اصول ہیں، اللہ پاک نے بی بی زینب بنت جوش سے جو آپ کی شادی فرمائی ہے، نکاح آسمان پہ کیا ہے، وہ پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے کے عقد میں تھی، اور یہ عربوں میں تو بہت بے شرمی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جائے۔ آپ نے یعنی ایک تو متبنہ کو کہ رول کو کینسل کروایا، اور ساتھ ہی پھر اس کی متعلقہ سے نکاح کروا کے یہ اس پہ آخری کیل اس تابوت پہ ٹھونک دیا کہ یہ کوئی محرم نہیں ہے، یہ کوئی حرمت کا رشتہ نہیں ہے، یہ وہ بیٹا تھا ہی نہیں کہ اس کی منقوہ سے اس کی متعلقہ سے نکاح کرنا ناجائز ہوتا، وہ بیٹا تھا ہی نہیں، گویا جڑ کاٹی اس متبنہ والے جو کیس ہے اس کی۔ تو حضرت زید نے جب طلاق کا ارادہ کیا تو وہ وقت تھا کہ جب کفار محاذ لڑائی پہ تلے ہوئے تھے، جنگ خندق کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ادھر متبنہ بنانے کی رسم جو ہے اس کے توڑنے کے اشارے آ چکے تھے، تو آپ بہت ڈر گئے، آپ کو لگا کہ اب تو اللہ پاک اس رسم کے خاتمے کے لیے، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ وہ جب کسی معاملے کو کاٹنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی جڑ تک کاٹتے ہیں، تو آپ نے حضرت زید سے فرما رہے تھے کہ نہیں، نکاح رہنے دو، طلاق نہ دو۔ انہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اس کی جڑ کاٹنے کے لیے مجھے نکاح کے لیے کہا جائے گا۔ اور منافقین تو بات کا بتنگڑ، کیونکہ انہیں تو یہ تھا کہ 4 شادیاں ہیں مسلمانوں کی، اور یہ 5ویں شادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اوپر سے بیٹے کی متعلقہ سے شادی تھی، وہ تو اس بات پہ تو انہوں نے وہ واویلا کیا۔ تو اس پر پھر اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور آپ نے انعام کیا یعنی حضرت زید سے، کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ڈرتے، یعنی اللہ پاک نے کھول کے قرآن میں فرما دیا۔ بالآخر حضرت زید نے حضرت بی بی زینب کو طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو رسول اللہ کو حکم ہوا، اور
اللہ نے آپ پر نکاح لازم کر دیا، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ایل و عزت کی. اور سورۃ احزاب کی وہ آیت کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے آپ کی ان سے شادی کر لی. لفظ زواج نہ کہا، ہم نے آپ کی ان سے شادی کر دی، گویا پکی بات کر دی. اور آپ منہ بولے وہ بیٹے کی جاہلی جو رسم تھی اس کو عملاً کاٹ کے رکھ دیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ انہیں ان کے باپ کی نسبت پکارو، یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے کہ کوئی منہ بولا بچہ اپنے دوسرے باپ سے جس نے اڈاپٹ کیا اس کا نام اپنے ولدیت کے خانے میں نہیں لکھ سکتا. پھر یہ آیت بھی ساتھ ہی نازل کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. آپ کی ختم نبوت کی بھی بات کر دی. تو بہرحال یہ بات یہاں ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ ان سے عشق کرتے تھے. آپ سے پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ عروہ بن مسعود جب واپس گیا تھا ثقفی تو اس نے کہا تھا کہ میں حیران ہوا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی. تو اس ہستی کا جو عمل ہوگا نا اس پہ پھر امت کیسے جان نہیں فدا کرے گی نا. تو بہرحال منافقین نے جو بھی پروپیگنڈا کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کا نکاح فرما کے سورۃ احزاب کی آیات آپ کی شان میں نازل فرما کے اس رول کو ختم کر دیا. اور امہات المومنین کی رہائش بڑی عمدہ، بڑی شاندار، بڑی عزت والی، بڑی شریفانہ تھی، قناعت تھی، صبر تھا، قسم پرسی کی زندگی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی کھائی ہو یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے. یعنی کئی دن مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ان بیویوں نے کھجور اور پانی پہ گزارا کر کے تنگی اور تشی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. حالانکہ قرآن میں تھا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے. تو کسی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی آپ سے علیحدہ ہونے کا سوچا بھی نہیں ہے، بلکہ ساری آپ کے ساتھ بڑی خوشی اور سکون کے ساتھ رہتی رہیں. اور تعدد ازواج پہ جو لوگ یعنی اس وقت بات کرتے ہیں وہ اپنے پہلے دامن میں خود تو جھانکے نا کہ وہ زنا تو عام کرتے پھرتے ہیں اس معاشرے میں، وہ گے اور وہ سنگل مامز اور سنگل ڈیڈز اور ایسے اب میرے منہ میں کیا بات آ رہی ہے کہ ایسے بچے جن کا کوئی باپ نہیں ہے یا ایک باپ نہیں ہے ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ایسے گھرانے ہیں جو بھرے پڑے ہیں اور ہر طرح کا شر عام ہے. لیکن وہ نکاح کو کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کیوں ہیں، آپ کے نبی کی زیادہ شادیاں کیوں ہیں. تو گویا انہوں نے زنا کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے لا علاج بیماریوں کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے حرامی نسلوں کو قبول کر لیا ہے، لیکن انہوں نے نکاح کو قبول نہیں کیا. تو ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے، ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. ہمارا معاشرہ پاکیزگی، عزت، حرمت والا معاشرہ ہے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جہاں پہ جائز نکاح کے ساتھ زندگیاں گزاری جا سکتی ہیں. اب نیک سوال نسل انشاءاللہ اس سے چلتی ہیں. تو ہمیں بہت سے میسیجز آئے الحمدللہ رب العالمین. چاند جو ہے 30 روزے ہو گئے، اللہ پاک کا شکر ہے. ایک دن اور ملا، آج آنے والی چاند رات ہے. تو بہت سے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ نے کل کہا کہ آپ کو قرآن ہدیہ کیا گیا. تو ہماری سسٹر کا میسیج آیا کہ جس دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے میں ہر روز برڈ فیڈر میں روزانہ چاول دانے ڈالتی ہوں، پورا دن پرندے کھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور آپ کی روح کو دعائیں دیتے ہیں، اپنی تسبیحات پڑھتے ہیں. پھر ایک بچے نے کہا کہ میں ہر سجدے میں آپ کی آواز گونجتی ہے اور میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے کہ یہ فیض انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے. جزاکم اللہ خیر. ہماری ایک بہن نے کہا کہ میں نے جتنا قرآن حفظ کیا ہے اور 3 قرآن اور پڑھے ہیں وہ آپ کے لیے میں نے گفٹ کیے. اللہ پاک ایسے تحفے دینے والوں کو تا قیامت سلامت رکھے، وہ ہاتھ سلامت رہیں جو ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے مانگتے ہیں. اور اللہ کریم کروڑوں گنا اس اجر کو ملٹی پلائی کر کے ان کو پہنچائے اور ان کی نسلوں سے راضی ہو جائے، ان کو بہترین سوچ، بہترین نسلیں، بہترین علم، بہترین حلم عطا فرمائے اور مجھے ان کے گمان کے مطابق بنا دے. میری اوقات سے یہ بہت زیادہ ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ.
اور ان سے پیارے گفٹ شاید مجھے زندگی میں کبھی نہ ملے ہوں. اور ایک بہن نے کہا کہ میں رات کی پچھلی پیر آپ کو نظر کا دم ڈالتی ہوں، آپ کے گھر کا آثار باندھتی ہوں، آپ کے بچوں کا. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ قدم چل رہے ہیں. ایک ہماری بچی کا پکچرز اس نے بھیجی کہ ہمارے بچوں نے اس دفعہ الحمدللہ رب العالمین بہت سے ہمارے ساتھیوں نے اعتکاف کیا. ہر سال کرتے ہیں، اس دفعہ بہت یوتھ نے اعتکاف کیا. اور یوتھ میں وہ چھوٹے بچے ہیں، 8-9 سال کے بچے. ان دونوں بہن بھائی نے اعتکاف کیا. ان کی پکچر، سفید چادریں، ٹوپیاں، مسلے، اور جس شوق سے وہ بیٹھے ہیں ان کا اعتکاف روم وہ دیکھنے قابل ہے. اللہ کریم اس پہ نور برسائے، اور وہ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کریم پوری امت کے جنوں انس کو ان معصوم شہزادوں کی دعائیں انشاءاللہ لگائے، اور ہمارے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ بنے. اور جتنی دیر وہ انشاءاللہ ان کی نسل چلے، اعتکاف ان کی نسل میں انشاءاللہ منتقل ہوتا رہے. ہماری ایک بچی کا میسج آیا کہ آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے. بیٹا بڑا پکا عمل ہے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. دور دیس میں آپ رہتی ہیں اور آپ کو اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے، اور آپ نے جو کہا ہے کہ میں اندھیروں میں تھی مجھے آپ کا بازو ملا اور میں روشنیوں میں آ گئی. بیٹا اللہ پاک نے یہ آپ کو نور دیا ہے. اللہ پاک آپ کی آنکھوں کو بھی نورانی کر دیں. آپ صرف آیت الکرسی جب پڑھتی ہیں نا، آپ اس کی آخری حصے پہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی. یہ 11 دفعہ پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتی رہا کریں. انشاءاللہ کی ہر بیماری کے لیے بہترین ہے. یا نورو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ پڑھ کے وہ دم کیا کریں، اپنی انگلیوں پہ پھیر کے صدقہ دیا کریں. یہ 3 کام آپ کر لیں انشاءاللہ باذن اللہ. اور ہم سب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے آنکھوں اور دل کے نور کو سلامت رکھیں، اور ہمارا یہ ساتھ جنت الفردوس تک کا انشاءاللہ ساتھ ہو. پوچھا گیا کہ آپ کہتی ہیں کثرت سے پڑھیں یہ چیز. کثرت کیا ہے؟ کثرت ہے پاگل بن کے پڑھنا. پاک نپاک، وضو بے وضو، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے قلب جاری ہو جائے اتنا پڑھیں، پاگل بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں کہ پاگل، پنجابی میں کہتے ہیں پاگل ہو کے پڑھیں گے تو پھر گل پا جائیں گے، پھر آپ کو اس وظیفے کا اثر انشاءاللہ ملے گا. تو اب کیونکہ ہم نے رمضان کے الحمدللہ روزے رکھے، کثرت سے اللہ کی رحمت سے باتیں کی، اعتکاف کیے، اب آپ کثرت سے استغفار کریں. کثرت سے چھوٹا استغفار اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہم اغفر لی ذنبی، استغفر اللہ العظیم. کوئی سے استغفار آپ کریں کثرت سے، کیونکہ نیکی کے بعد استغفار کرنے پہ اللہ کی محبت جوش مارتی ہے. مثال میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ بچہ آپ کے لیے کیک بیک کرے بڑا، پھر کہ ماں مجھے لگتا ہے کہ شاید نا چینی تھوڑی تیز ہو گئی ہے. آپ کہیں گے ماں صدقے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نے اتنی محنت کی ہے. تو یہ وہی ہے کہ شاید ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں نا، تو اللہ پاک کی ویسے ہی وہ تو 70 مائیں ہیں نا گلے لگائے گا. ایک کوشچن آیا تھا کہ فجر کی نماز سے 15 منٹ پہلے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور اب آپ کو راتوں کو جاگنے کی جو عادت بنی ہے نا، تو پلیز میرا آپ کو مشورہ ہے اس سے قائم رکھیے گا، اسے تہجد تک اسے اگلی رمضان تک قائم رکھیں. اور فجر اذان سے آپ 15-20 منٹ پہلے کا الارم لگائیں، فٹافٹ وضو کیا، کم از کم 2 نفل آپ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے یہ جو پرانی محبتیں ہوتی ہیں نا، ایک دم سے ٹوٹ گئی تڑک کر کے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھا سے توڑ دینی. جو ہی چاند نظر آیا اور یہ گئے اور وہ گئے، کمر پھیری، اور بے وفائی نہیں کرنی آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ پاک سے ہمارا رشتہ جڑا ہے نا، جو ہمارا ایک مضبوط ہم نے رسی کو پکڑا ہے رمضان میں، ہر روز کوشش کر کر کے اس رسی کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بعد میں بھی تہجد، اذکار، زبان کو ذکر سے تار، نمازوں میں خشوع، لمبے سجدے سبحان قدوس والے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعدنی ورزقنی، دعائیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور فطرانہ جی کون دے گا؟ بچے دیں گے یا ماں باپ دیں گے؟ اور کس عمر تک ماں باپ بچے کا فطرانہ دے سکتے ہیں؟ بھائی میرا خیال ہے یہ تو بچوں کے ساتھ ہمارا بڑا خوبصورت رشتہ ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کا فطرانہ دیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم کہیں کہ ہمارے بچے اپنا فطرانہ خود دیں، تو بڑی بچگانہ سی بات ہو جائے گی نا. ہمارا بچوں کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے نا، یہ محبت کا ریوائول جو ہے نا، یہ ایسے ہی تو موقعوں پہ ہوتا ہے. عید پہ، فطرانہ دینے پہ، کہ بچے کا فطرانہ ہر عمر کے ہر بڑے بوڑھے جوان کا فطرانہ دینا ہے. ماں باپ کوشش کریں، اگر وہ جاب کرتے ہیں
माँ बाप यानी बहुत जो बूढ़े माँ बाप हैं, रिटायर्ड हैं, उनके तो मैं नहीं कह रही, लेकिन जो आप लोग यंग लोग हो, प्लीज अपने बच्चों का फतराना दो। ये ना कहो कि अपने पॉकेट मनी से फतराना दे, नहीं, आप लोग दें और देते रहें, देते रहें। हाँ, उनसे कहें जैसे वो अपने सदके दिया करें, उनको आदत डालें। कुर्बानी अभी आएगी इंशाल्लाह, तो हम सब अपने बच्चों से कुर्बानियां कराएंगे, उनकी पॉकेट मनियों से, उनसे जॉब से। लेकिन फतराना प्लीज आप खुद दे, अच्छा लगता है ना अपने बच्चों से। क्या अल्लाह सोने कि रमजान में इनसे कोई मासूमों से गलती ना हो गई हो, कोई हद्दे रमजान हद्दे अदब ना हो गई हो रमजान की, तो हम इनका फितराना दे रहे हैं। तो फितरा आप खुद दें अपने बच्चों का, ठीक है ना। हमारी एक बच्ची का अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि उनके भाई को कोरोना वायरस पाकिस्तान में, उनकी खाला को, वो खाला के दामाद है और पूरी फैमिली को हो गया है, और खाला की हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ आप सब लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा। और जो एरोप्लेन सुना है गिरा है, अल्लाह पाक उन सब पे, उनके ख़ानदान वालों के और वायरस वालों के हर एक बंदे पे बहुत रहमत नाजिल फरमाए, बहुत फजल करे, जिस्मानी रूहानी रोगों से बचाए, उनके प्यारों को सुख सुकून सकीनियत और अच्छी खबरें इंशाल्लाह दे। तो आपने उनके भाई खाला फैमिली को भी प्लीज दुआओं में याद रखना है। चांद रात है, तोबा के नफल दो नहीं भूलने, नहीं भूलने। चांद रात तोबा की कबूलियत की रात है। मैंने आपको बताया था ना, पूरे रमजान में जितने लोगों की बख्शिश होती है इस अकेली रात में हो जानी है। या तवाब या करीम एक तस्बीह तवज्जो वाली पढ़नी है। ईद के दिन के अमाल नहीं भूलें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सारे कब्र वालों के लिए, अपने लिए 300 बार, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही जब आप घर में तकबीरात पढ़ेंगी, चांद निकलते ही आप तकबीरात पढ़ने शुरू कर देंगी, सुबह तक पढ़ेंगी, और फिर आप जमात के साथ शुक्राने की ईद की नमाज होगी घर में। फिर वहां बैठे बैठे सबको तस्बीह दे कि भाई 300 तस्बीहां पढ़े। सूरत कौसर का अमल नहीं भूलना 313 बार, पूरा रमजान की या विधि लेनी है अल्लाह पाक से, ठीक है ना। और कोशिश करनी है हमने कि हमने ये जो रिश्ता हमारा जुड़ा है सीरत के साथ, इसको कायम रखें। अभी मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि ये सिलसिला बाद में जारी रहेगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मेरा साथ दिया, मेरी स्पीड से भागे, मेरे साथ चलने वाले मेरे पल्स ऑफ इस्लाम के साथी, मेरे बच्चे जो मेरे साथ चलते रहे, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और अगली भी वो कोशिश कर रहे हैं। आप कोविड-19 सीरीज़ जो वो रोज़ सेकंड अल्टरनेट डेज में यूट्यूब पे इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे। तो अल्लाह करीम उन सबको, जिक्र बनाने वालों को, पोस्ट करने वालों को, दुआएं मांगने वालों को, सबको अजर अजीम अता फरमाए। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जो भी मुझे मैसेज करेगा, मेरे लिए बड़ी मजबूरी है, मैं हर एक को जवाब फर्दन फर्दन नहीं दे सकूंगी। मेरे दिल में आपके लिए बहुत कदर, बहुत शफकत, बहुत मोहब्बत और बाखुदा, आई मीन इट, आपके लिए बहुत दुआएं, दिल से दुआएं, दिल की गहराइयों से, कि आप लोग शाद आबाद, जिस्मानी रूहानी रिस्क आफियतों से रहें। आपकी औलादें आपकी आंखों की ठंडक, दिल का चैन रहें, और दीन इस्लाम पे कायम रहें। बच्चों के लिए बेहतरीन जोज औलादें इंशाल्लाह हो। तो मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। इंशाल्लाह अज़ीज़ दुआ करते हैं अल्लाह करीम हमारी दुआ को इंशाल्लाह खास कबूलियत बख्शें। और हमारा ये साथ ख़त्म हुआ फ़िलहाल, बाद में हम इसको देखेंगे कि कैसे हम कोई वन सफ़ी कोई सिलसिला थोड़े अरसे बाद इंशाल्लाह फिर चलाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमती या मुहम्मदिन, इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक्सा हाजाती। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तादिरुम मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। अल्लाह या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़िल कुव्वतिल मतीन, या अरहमुल मसाकीन, या अरहमुर राहिमीन, या दलीलल मुतहय्यरीन, या मुफर्रिहल माज़ूनीन। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, रमज़ान का महीना गुजरा, अल्लाह सोने इस पूरे बोलने, कहने, सुनने में और पूरे सिलसिले में अल्लाह करीम कोई गलती कमी कोताही हो गई हो तो अल्लाह करीम माफ़ फरमाएं। और सीरा की तासीर अल्लाह करीम हमारी नस्ल को अता फरमाएं। अज़वाज मुतहरात वही शर्म भरम हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमाएं, वही पाकीज़गी, वही सिफ़ात हमारी नस्लों को अता फरमाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ए मेरे करीम मालिक, आपसे हम इन सारे अरसे की दुआओं में से एक दुआ ऐसी मांगते हैं जो ज़रूर पूरी फरमाएं कि ए मेरे करीम मालिक, हमसे दोज़ख का अज़ाब हटा ले और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार।
اس قالت لی رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت، اللہ ہمارے لیے جنت میں ایک پیارا سا گھر بنا دیں، ایک محل بنا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہو، اور جہاں پہ ہم ازواج مطہرات کا روز دیدار کریں۔ اللہ کریم اور آپ کے اصحاب، آپ کے عشرۂ مبشرہ بھی ہمارے پڑوس میں ہوں۔ اللہ کریم ہمارا وہاں ایک گھر بنا دیں۔ ہم آپ سے حضرت بی بی آسیہ والی دعا مانگتے ہیں، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی، اللہ سونے اپنے پاس جنت الفردوس میں ہمارا گھر بنائیں، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو بعد میں یہ سنیں گے ان سب کو ایک دوسرے کا پڑوس دیں۔ ہم کہاں کہاں ایک دوسرے سے کبھی نہ دیکھے نہ ملے، صرف یہ ایک آواز کا رشتہ ہے جو سیرا اور تیری محبت کی ڈور سے بندھا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مجسم جنت الفردوس، جنت عدن، جنت ماوا، وہ جنتیں جن کا تذکرہ تو نے اللہ کریم قرآن میں سورہ رحمان میں فرمایا ہے، ان جنتوں کا ہمیں باسی بنانا اور ایک ساتھ رکھنا۔ اور اللہ کریم ہمیں جہنم کی پیاس سے بچانا، جہنم کے کھولتے پانی سے بچانا، جہنمیوں کے لباس سے بچانا، جہنمیوں کے بستر نہ دکھانا، جہنمیوں کی چھتریاں اور کناتے نہ دکھانا، دوزخ کی ہتکڑیوں سے ہمیں بچانا میرے کریم مولا، چہروں کو عذاب دینے سے بچانا، اللہ ان چہروں کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں لگانا، اللہ ان گردنوں کو جنت کے ہار پہنانا، پھولوں کے جنت کے ہار پہنانا، جہنم کے توق سے بچا لینا۔ اللہ کریم اس وجود کو ذلت اور رسوائی کے عذاب سے بچانا۔ اللہ کریم اس وجود کو عزتیں، مرتبے، شان اور اپنے تخت کے پاس عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ اللہ کریم اس منہ کو، اللہ کریم منہ کے بال گھسیٹے جانے سے بچانا۔ اللہ کریم اس منہ کو اپنے نور کا ایک عکس عطا فرمانا۔ اللہ کریم تیرا سنا ہے کہ تیرا وہ عذاب بڑا سخت ہے جس میں تو آگ کے پہاڑوں پہ چڑھائے گا۔ اللہ کریم ہمیں تو جنت کی وادیوں کے سرسبز پہاڑوں، پھولوں سے مہکتی وادیوں میں اللہ کریم وہ پہاڑ چڑھانا۔ اے میرے کریم مولا ہمیں آگ کے ستونوں کے ساتھ باندھے جانے کے عذاب سے بچانا۔ اللہ کریم ہمیں تو اہل بیت کے عشق، محبت اور اللہ کریم ازواج مطہرات کے محبت کے عشق کے پھولوں کے گجروں سے باندھنا۔ اے میرے کریم مولا جہنم کے تھوڑوں گرزوں سے مارے جانے کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ کریم ہم پہ تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا، امت سمیت، ہماری نسلوں سمیت۔ اللہ کریم ہمیں جہنم کے سانپوں بچھو کے عذاب سے جو حدیث اور قرآن میں ان سے بچانا۔ اللہ کریم ہمیں تو جنت کے ان پرندوں کی چہچہاٹ، وہ اللہ کریم وہ مینا کی آواز، وہ ان کی تسبیحات، وہ ان کا چہچہانا اللہ کریم سنانا۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، جو جن عذابوں کا قرآن میں تم نے ذکر کیا ہے جہنمیوں کے لیے، اللہ سونے ہم اس دعا کے ساتھ اس سے پناہ چاہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، آج ہماری یہ دعا ضرور کر لے کہ قبول فرما لے میرے مالک کہ وہ جنت جسے تو نے بنایا اور سرمبہر کر دیا، اے اللہ جسے تو نے سیل کر دیا، وہ جنت الفردوس ہمیں ضرور دینا۔ اللہ کریم ہم نے سنا ہے حدیث میں کہ باقی جنتوں میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اسے سنوارتے رہتے ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت ماوا تو نے سیل کی ہوئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ والی جنت چاہیے۔ اے میرے کریم والا وہ جنت جس میں نہ موت آئے نہ بڑھاپا آئے، جہاں نعمتیں ملیں، جہاں نعمتیں چھننے کا شاکی نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں تو وہ جنت چاہیے جس کی ایک ایک اینٹ سفید موتی سے، ایک سرخ یاقوت سے، ایک سبز زمرد سے، اور مٹی کی جگہ جہاں مشک کا گارا لگا ہو، جہاں سنگریزے لولو کے ہوں، جہاں کی گھاس زعفرانی خوشبو کی ہو۔ اللہ کریم ہمیں تو سونے چاندی کے محلات چاہیے۔ اے میرے کریم مولا ہمیں تو گنبدوں والی جنت چاہیے، سفید موتیوں کے گنبدوں والی۔ اے میرے کریم مالک ہمیں تو وہ حور و مقصورات، اللہ کریم فیہن خیرات الحسان، وہ خیمے چاہیے۔ ہمارا گھر تو ان گزیبوں میں تو بنا دینا جو تو نے سورۃ رحمان میں بتایا ہے۔ اللہ کریم جہاں حوریں منتظر ہوں، جہاں غلمان منتظر ہوں۔ اے میرے کریم والا، اے میرے سونے آقا ہمیں تو وہ مونگوں اور موتیوں والے
برتن چاہیے، ہمیں تو مشک زعفران والے اللہ کریم وہ چھتریوں والے خوبصورت باغ چاہیے، وہ ایسے باغ جن میں نہریں بہتی ہیں، جن کے ٹرانسپیرنٹ فرش کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، اور اوپر ایسے درخت ہوں کہ جن کے پھل ہماری جھولیوں میں گرتے ہوں۔ اللہ سونے ہمیں تو حوض کوثر چاہیے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی وجود کے ساتھ اپنے دستے مبارک سے امتیوں کی لائنوں کو اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں تو وہ والی جنت چاہیے، اللہ کریم ہمیں تو حوض کوثر پہ آپ کا ساتھ چاہیے۔ لیکن سونے مولا اس سارے سفر میں ہمیں ہمارے پیاروں کے ساتھ رکھنا۔ اللہ کریم ہم تو اس دنیا میں اپنے پیاروں کے بغیر نہیں جی سکتے، اللہ کریم وہاں میری جنت بد مزہ ہو جائے گی، ہمیں ہمارے پیاروں کے ساتھ وہاں رکھنا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم نے تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے اللہ سونے تیری جنت میں ایسی جنت کہ جہاں پہ اللہ سونے بہت نور ہوگا، جہاں پہ تیرا دیدار ہر روز کیا جائے گا، جہاں پہ صحابہ کو ہر روز دیکھیں۔ اللہ کریم میں وہ جنت ضرور دینا جہاں صرف پسینہ آئے تو کستوری کی خوشبو نکلے۔ اللہ کریم نعمتوں والا گھر، دودھ شہد، اللہ کریم مشروبات، اللہ کریم ہم اس جنت کے بڑے شوقین ہیں۔ اللہ کریم جسے تو نے دار السلام کہا، جسے تو نے دار المتقین، دار القرار، دار الاخرہ، جنت النعیم، جنت الماوا، جنت الفردوس، جنت عدن، اللہ کریم تو نے اسے اتنے لاڈوں کے نام رکھ لیے ہیں، اللہ کریم ہم تو اسے سمجھ نہیں سکتے، تو ہمیں وہ ضرور دکھانا۔ اللہ کریم ہم آج تجھ سے اس جنت عدن، جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم تیری رحمت یقیناً جوش پہ ہے، اللہ کریم تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں ہماری نسل اور پوری امت کے جنوں انس کو جنت الفردوس کا ابدی باسی رکھنا، کیونکہ جسے جنت الاٹ ہو جائے گی پھر وہ وہاں سے نکلے گا نہیں، موت کا جانور ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس جنت کے وارث بن سکیں۔ تو کہتا ہے کہ متقین اس کے وارث ہیں، اللہ سنے ہمیں ہماری نسلوں کو متقین امت کے جنوں انس کو بنا دے۔ اللہ کریم پلز آف اسلام کے گروپ کے نام سے اللہ کریم یہ جو 600-700 لوگ جڑے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے گروپس اللہ کریم ان سے جو لوگ جڑے ہیں، اے میرے کریم مولا، اور ان گروپس کے آگے منی گروپس ہیں، اللہ کریم ہر ایک نے اپنے ذاتی گروپس بنائے ہوئے ہیں جن میں ان کے خاندان دوست احباب ہے، اللہ کریم ان سب گروپس والوں کو اللہ کریم جنت الفردوس کا ساتھ دینا۔ اللہ سنے یہ تو دنیا کا ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے پاس جا ہی نہیں سکتے، اللہ کریم دور دراز کہاں اللہ سونے ہمیں وہاں ضرور ملانا، ہمیں وہاں ضرور دکھانا۔ اللہ کریم پھر ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی بیٹھیں، اللہ کریم تو اپنے علم میں سے علم دے تاکہ ہم جنت کے قابل ہو جائیں، تو اپنے علم میں سے علم دے تاکہ ہم جنت الماوا تک پہنچ سکیں، اللہ کریم تو ہمیں اپنی معرفت دے تاکہ جنت عدن ہمارا مسکن بن سکے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمیں دوزخ کی بھاپ سے بھی دور رکھنا۔ اللہ کریم تیرا وعدہ ہے جو اعتکاف کرے گا اس کو تو کئی خندق دوزخ سے دور کر دے گا۔ اے میرے کریم مالک، کتنے لوگ ہیں جو روز بیٹھتے رہے اور اعتکاف کی نیت کرتے رہے، اللہ کریم اس روایت میں یہ تو نہیں ہے کہ جس نے 10 دن اعتکاف کیا، تو اللہ سونے تو ان سب کو، میرے کریم مولا تو ان سب کو جس نے ایک لمحے کا بھی رمضان میں اعتکاف کیا ہے، اللہ کریم ان سب کو جنت الفردوس کا باسی بنانا۔ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، میرے کریم مالک غیب کے خزانوں میں سے انہیں بہتر